در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام۔ آج کا جمعہ ایک حوالے سے اور بھی خاص ہے کہ یہ جمعۃ المبارک کی
جس موضوع پر لب کشائی کرنی ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہے، استقبال رمضان کے حوالے سے، کہ رمضان مبارک ہم نے کیسے گزارنا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس حوالے سے کیا احکام ہیں، یہی جاننے کی آج کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رمضان المبارک گزارنے کا طریقہ کیا بتایا ہے، وہ ہم آج سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 183 کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر رمضان مبارک کے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر یہ روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، تاکہ تم متقی ہو سکو۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے مطلقاً حکم ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندو، تم پر رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ اب قرآن کریم کی مطلقاً حکم ہے کہ روزے فرض ہیں تو تمام مسلمانوں پر جو عاقل ہو، بالغ ہو، ان پر روزے فرض ہیں۔ اب رمضان المبارک کی جو شروع کی ساتیں ہوتی ہیں جیسے کہ آج کا دن ہے، اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند کو دیکھ کر روزے ختم کرو، اگر مطلع صاف نہ ہو تو شعبان المعظم کے 30 دن پورے کرو۔ اب جب رمضان مبارک کی آمد ہوتی ہے تو ہم سب مسلمانوں میں ایک تشویش اور ایک پریشانی پائی جاتی ہے کہ کیا رمضان مبارک آج شروع ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ کسی ملک میں آج شروع ہو رہا ہے تو کہیں کل شروع ہو رہا ہے۔ اس بارے میں ہر مسلمان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ رمضان مبارک شروع ہوا ہے کہ نہیں؟ تو اس پریشانی کا حل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ رمضان مبارک کے روزے ان کا تم افتتاح جو ہے، آغاز جو ہے، وہ رمضان مبارک کا چاند دیکھ کر کرو۔ جو تم چاند دیکھ لو تو سمجھو تمہارا رمضان مبارک شروع ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح سے جب رمضان مبارک مکمل ہو جائے تو تم جب چاند دیکھ لو تو تم روزے رکھنا ختم کر دو، یعنی عید مناؤ۔ اور اگر ان دونوں موقعوں پر بادل وغیرہ ہو، موسم صاف نہ ہو تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ چاند نظر آ رہا ہے کہ نہیں، چاند نکلا ہے کہ نہیں، آج جب رمضان مبارک ہے کہ نہیں؟ تو اس پریشانی کا حل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر مطلع صاف نہ ہو، ابرا آلود ہو، بادل نکلے ہوئے ہوں، تو تم شعبان معظم کے 30 دن پورے کرو۔
شعبان الموصل کے 30 دن پورے کر کے تم روزے رکھنا شروع کر دو. تمہارے شعبان کے 30 دن کے بعد تمہارا رمضان مبارک شروع ہو جائے گا. تو اب ہماری یہ پریشانی تو ختم ہو گئی کہ رؤیت الہلال کمیٹی اعلان کرے گی تو ہی ہمارا رمضان شروع ہوگا. ایسا نہیں ہے. وہ اعلان کرے یا نہ کرے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ایک طریقہ بتا دیا، اور یہی وہ طریقہ ہے جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی رائج تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں بھی رائج تھا، اور آج بھی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس طریقے کے علاوہ کوئی طریقہ اختیار کریں تو وہ سنت سے ہٹنے والا طریقہ ہوگا. جتنی مرضی ٹیکنالوجی ترقی کر جائے، آنے والے وقت کو بتا دے، اس کے باوجود چاند دیکھ کر ہی مسلمان روزہ رکھتا ہے اور چاند دیکھ کر ہی روزہ افطار کرتا ہے. چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے چاند دیکھا ہے، یعنی رمضان المبارک کا چاند دیکھا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہو؟ اس نے عرض کی، جی ہاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، کیا تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیتے ہو؟ اس شخص نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ. فرمایا، اے بلال، لوگوں میں اعلان کر دو کہ کل سے رمضان مبارک شروع ہو رہا ہے. اس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دی ہے، لہذا کل سے مسلمانوں میں اعلان کر دو کہ کل سے رمضان مبارک شروع ہو رہا ہے. اے شخص، تم بھی روزے رکھو اور تمام مسلمان کل سے روزے رکھیں گے. تو پتہ چلا کہ رمضان مبارک کی ابتدا وہ کس چیز سے ہوتی ہے؟ وہ چاند دیکھنے سے ہوتی ہے. چاند دیکھے، شعبان کے بعد جو چاند نظر آئے، سمجھ جائیں یہ رمضان مبارک کا چاند ہے. اور اگر مطلع ابرا آلود ہو تو شعبان الموصل کی 30 دن پورے کریں اور اس کے بعد رمضان مبارک شروع ہو. اسی ضمن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے ایک دوسرے کو چاند دکھایا. ایک مرتبہ لوگوں نے ایک دوسرے کو چاند دکھایا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے چاند دیکھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا. اب اس حدیث پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان مبارک کی آمد ہو تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، اتنے مسئلے کی کوئی بات نہیں ہے. کوئی اعلان کرے یا نہ کرے، تم اگر چاند دیکھ لو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بھی بتایا. اگر کوئی شخص یہ اعلان کرتا ہے کہ میں نے چاند دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ ارشاد فرمایا. اس شخص سے جو حضور کے زمانے میں کہتا تھا میں نے چاند دیکھا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم گواہی دیتے ہو، لا الہ الا اللہ پر گواہی دیتے ہو کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، محمد رسول اللہ کی گواہی دیتے ہو؟ اس شخص نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ. یہ بھی سنت ہے، اگر کوئی ایک شخص دیکھ لے تو اس سے یہ گواہیاں لے لینی چاہیے اور اس کے بعد رمضان مبارک کا اعلان کر دینا چاہیے. کتنا آسان طریقہ ہے. اور ہم ہیں کہ پریشانی میں پڑے ہوئے ہیں کہ رمضان مبارک پتہ نہیں آج شروع ہوگا کہ نہیں. اب رمضان مبارک کا ہمیں پتہ چل گیا کہ رمضان مبارک آج سے شروع ہے. اب رمضان کی بہت ہی عظمتیں ہیں، بہت ہی فضائل ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں کہ رمضان مبارک کو اللہ تبارک و تعالی نے باقی مہینوں پر فوقیت دی ہے. باقی 11 مہینوں پر عظمت اور مرتبہ دیا ہے. رمضان مبارک کو
مرتبہ عطا فرمایا ہے، اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ وہ کس طرح؟ بخاری شریف کے حدیث پاک ہے اور سنن نسائی کے حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان مبارک داخل ہوتا ہے، جب رمضان مبارک شروع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب باقی کسی مہینے کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے، باقی مہینے بھی عظمتوں والے ہیں، شانوں والے ہیں، لیکن رمضان مبارک کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ مرتبہ و مقام دیا ہے کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے جو جتنے بھی دروازے ہیں سب کو بند فرما دیتا ہے اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ بخاری شریف، ترمذی شریف اور سنن نسائی شریف کے حدیث پاک ہے۔ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، ایک دروازے کا نام ریان ہے، اس دروازے میں سے صرف روزے دار ہی گزریں گے۔ یعنی جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے اور اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی گزریں گے۔ اب روزہ دار کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بڑا انعام دیا ہے کہ روزہ دار کے لیے ایک جنت کا دروازہ مختص کر دیا گیا ہے کہ اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی گزریں گے۔ تو پتہ چلا کہ روزہ دار اللہ کے ہاں بہت ہی مقرب اور عزت والا شخص ہوتا ہے، اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ شخص ہے جو روزہ دار ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے اس کے تمام سابقہ گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اور جس نے ایمان کے ساتھ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے رمضان شریف میں قیام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جس نے ایمان کے ساتھ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے لیلۃ القدر میں قیام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس بدلے میں سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب اس حدیث پاک میں قابل غور بات ارشاد فرمائی ایمان کے ساتھ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے ایمان کے ساتھ جس نے روزے رکھے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرمایا جائے، اور جس نے ایمان کے ساتھ روزے رکھے اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اور رمضان مبارک میں قیام کیا، ایمان کے ساتھ قیام کیا، اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا جائے۔ اب ہمیں غور کرنا ہے کہ جو ہم روزے رکھتے ہیں کیا ہم وہ ایمان والے روزے رکھتے ہیں؟ ایمان والے روزے کس کو کہتے ہیں؟ آئیے حدیث پاک سے معلوم کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والا روزہ کس کو کہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم، ابن آدم کا ہر نیک عمل 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سوائے روزے کے جتنے بھی عمل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے سوائے روزے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں خود دوں گا۔
بندہ میری خواہشات کی خاطر کھانا ترک کر دیتا ہے، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی اسے افطار کے وقت ملتی ہے، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اس وقت اسے خوشی ملتی ہے، اور دوسری خوشی ایسی ہے، سنیے اور جھوم جائیے، کہ جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تب اسے جو خوشی حاصل ہوگی وہ صرف روزہ دار کو حاصل ہوگی۔ اور فرمایا روزہ دار کی منہ کی بو اللہ کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ روزہ دار کی منہ سے جو بو آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے، زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور فرمایا روزہ ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو نہ برائی کرے اور نہ چیخو پکار کرے، اور اگر کوئی شخص اسے گالی دے، یعنی روزہ دار شخص کو گالی دے یا جھگڑا کرے، تو روزہ دار شخص اسے صرف اتنا کہے کہ میں روزے سے ہوں۔ اب روزہ تو ہم رکھ لیتے ہیں، اور روزہ رکھنے کے بعد بھی شیاطین کو حتیٰ کہ جگہ دیا جاتا ہے، آپ کو سخت بات کر دے، جو آپ کو گراں گزرے، تو آپ نے اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا، بلکہ اگر کوئی بات بری لگے تو صبر سے کام لینا ہے، اور اگر کوئی آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے کی کوشش کرے تو آپ اس کو اتنا کہہ دیجیے کہ بھائی جان میں روزے سے ہوں، انشاءاللہ لوگ آپ سے لڑائی کرنے سے باہر آ جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کے معاملے میں تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے، نیکی کے معاملے میں سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں اور بھی زیادہ سخاوت فرماتے ہیں، حتیٰ کہ ہو جاتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت میں طوفانی ہواؤں سے بھی بڑھ جاتے، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخاوت فرماتے۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ ہے، یہ رحمت و برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس میں ہمیں یہی درس دیا گیا ہے کہ روزے رکھنے ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے، آپ زکوٰۃ رمضان مبارک کے علاوہ بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر مسلمان اسی مہینے میں ترجیح دیتے ہیں کہ رمضان مبارک کے مہینے میں ہی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، تو آپ 12 مہینوں میں سے کسی بھی مہینے میں زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ رمضان کے روزے رکھنے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنی ہے۔ وہ ہمارے مسلمان بھائی جو کمزور ہیں معاشی طور پر، ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اب روزے کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بری بات کی اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو حاجت نہیں ہے کہ وہ شخص اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دے۔ یعنی اگر کوئی شخص بری باتیں کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کا بھوکا پیاسا رہنا، اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت نہیں ہے کہ وہ شخص بھوکا پیاسا رہے۔ اگر کوئی شخص بھوکا پیاسا رہتا ہے لیکن اپنی زبان کا استعمال درست طریقے سے نہیں کرتا، بلکہ اپنی زبان سے گالی گلوچ نکالتا ہے یا اپنی زبان سے اپنے مسلمان بھائی کی دل آزاری کرتا ہے جو منع فرمائی گئی ہے، تو فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی بھوک پیاس کی ضرورت نہیں ہے اللہ رب العزت کو۔ تو اگر بھوکا پیاسا رہنا ہے، روزہ رکھنا ہے، تو اپنی زبان کا استعمال درست کرنا ہوگا، گالی گلوچ سے پرہیز کرنی ہوگی، اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو، بچوں کو، بڑوں کو ادب سے بلانا ہوگا، اور اپنی زبان کے ساتھ اچھے الفاظ کا چناؤ کر کے بات کرنی ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی روزے دار ایسے ہوتے ہیں
बाद कुछ नहीं मिलता। यदि वो भूखे प्यासे रहते हैं, जो रोजा रखने का हुक्म है उसके मुताबिक रोजा नहीं रखते, बस वो भूखे प्यासे रहते हैं, तो भूख प्यास के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिलता। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क़याम करते हैं लेकिन रात को जागने के अलावा कुछ नहीं मिलता। इसका मतलब यही है कि जो क़याम करने का हक है वो अदा नहीं करते, नमाज पढ़नी नहीं आती या दुरुस्त मखारिज से क़िराअत करनी नहीं आती। ये भी इसी ज़िम्मे में आता है कि अगर आपको दुरुस्त तरीके से नमाज पढ़नी नहीं आती तो फिर आपका क़याम भी सिर्फ जागने के अलावा कुछ नहीं होगा। हज़रत आमिर बिन रबिया फरमाते हैं कि मैंने बेहिसाब मर्तबा, यानी बहुत ज्यादा मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोजे की हालत में मिसवाक करते देखा। बहुत ज्यादा सवाल किया जाता है कि रोजे की हालत में मिसवाक कर सकते हैं कि नहीं, तो रोजे की हालत में मिसवाक कर सकते हैं, लेकिन खुश्क मिसवाक कर सकते हैं। जो तरोताज़ा मिसवाक हो, जो दरख्त से तोड़